Assalamu alaikum, dear viewers. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Welcome to my channel Asla Learning and I hope that کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. فرسٹ آف آل تمام مومن مومنات کو جمعہ مبارک ہو اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت کا نزول کرے اور آپ سب پر جو خاص کرم کرے. آج کی اس ویڈیو کا موقف ہے کہ باودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے جو لاء کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسپیشلی گوس لاء کالجز کیٹیگریز کے حوالے سے اب موجودہ کیا معاملات ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں بہت سارے نوٹیفیکیشنز بھی ایگزام کے جاری کیے گئے ہیں اور اسٹڈی سینٹرز کی بھی اناؤنسمنٹ کی گئی اور ڈیٹا پورٹل پہ آن کرنے کے حوالے سے معاملات ہوئے، لیکن ان کو کہیں بھی کوئی اپرچونٹی نہیں ملی. اور یہ اپرچونٹی کیوں نہیں ملی، اب یہاں پر جو ہے معاملات کیا ہیں اور باودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے ان اسٹوڈنٹس کا فیوچر کیا ہوگا، کچھ فیکٹ جن پر آپ کی نظر میں کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ اپنے مستقبل کے لیے بہترین جو ہے راہ گامزن میں اب ہو جائیں شامل. تو باودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے جو گوس لاء کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے یونیورسٹی کی جانب سے وہ اپنے کیٹیگریز میں ان لوگوں کو فعال کر چکے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے مختلف ایفیلیٹڈ لاء کالجز کی جانب سے ایکسیپٹ کیا، ایگزام لیے اور ان کو جو ہے جانچ پڑتال میں لیا، ان کی ڈاکومنٹریز کی. یہ کلیئر ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ کالجز کا جو ہے معاملہ ہے اور ان اسٹوڈنٹس کمیونٹی کے ساتھ جو اب کیا جا رہا ہے وہ ناحق ہے اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو انصاف ملنا چاہیے. اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہے فیصلہ دیا تھا، اور یہ فیصلہ اس لیے دیا تھا کہ محمد احسن بون صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے جناب اعلیٰ ایک پاورفل رکن ہے اس دور کے جو ہے محمد احسن بون صاحب لاسٹ ٹائم جب سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی تو موجود تھے، جہاں پر ملک احمد قیوم پٹیشنر آف جو ہے 6181/2020 ریٹ پٹیشن کے جو سپریم کورٹ کے جج کے سامنے اپنے بیانات دے رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے رائے دی کہ ہم جو ہے مل بیٹھ کے بات کر لیں گے. کیونکہ لاسٹ جو ججمنٹ تھی ایک سپریم کورٹ کے بہادر جج کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، واضح طور پر تھی کہ آپ تینوں لیگل باڈیز ہیں، اب میٹر کیا ہے، آپ تینوں میں جو ہے نا وہ اتنی قوت ہے کہ اس کو ڈیفائن کر سکے. تو پھر کورٹ کو اس میں لا کر بیچ میں اس کی جوریڈکشن کیا ان چیزوں پر بن رہی ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں. جب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو طلبہ کو ذلیل نہ کیا جائے. تو اسی بیس پر بھی جو ہے نا انہوں نے بات کو جو ہے اپنے پر لے لیا، جی ہم صلح کر لیں گے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم لوگ مل کے کوئی پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک اچھا پراپر وے نکالتے ہیں. اور ایچ سی کو سربراہ بنایا گیا تھا کہ آپ ڈاکومنٹریل چیک کریں ان کا سارا کہ آیا ان کی ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں اور سب معاملات. تو ایچ سی نے متعدد بار قائمہ کمیٹی نے متعدد بار اور دیگر کمیٹی اور سنڈیکیٹ میٹنگ میں متعدد بار اور دیگر پلیٹ فارم پہ یونیورسٹی بار بار اس چیز کو پیش کر چکی کہ ان تمام اسٹوڈنٹس کی ڈاکو میٹیریل دیکھا جائے، ایکسیپٹنس دیکھی جائے. تو یونیورسٹی نے بائی پورٹل کی، ان کالجز کو الحق ملا ہوا تھا. بعد ازاں ان میں گڑبڑ ہوئی تو ہمارے وی سی صاحب نے انہیں ایفیلیشن وڈرا کر دی. تو ان کی ایفیلیشن وڈرا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کالجز کے وجود میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں ان میں کمی تھی. ٹھیک ہے، کالجز نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک چیٹ کیا کہ انہوں نے مکمل کرائٹیریا جو ایفیلیشن کا تھا اس کو پراپر نہیں لے کر چلے. تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی لاسٹ ریٹ پٹیشن 134/2012 جو ملک انیٹ کھٹانا تھی اس کے مطابق ہم نے ریجیکٹ کر دیا. اور پھر اسی چیز کو بیس بناتے تو دیکھتے ہیں کہ یہ سابق سب اسٹینڈرڈ کالجز ہیں جو کہ SCMR 389 2019 کا بین ہے، تو ہم ان اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور اس چیز کو مد نظر رکھے تو ان اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرنا اب یونیورسٹی کی ذمہ داری بھی ہے. وہ پیراگراف نمبر 20 آپ کے سامنے ہے، اسی جو ہے وہ آرڈر کا جو آرڈر پاس کیا گیا 2019 میں کالجز کے ساتھ چیزیں دیکھی گئیں، کالجز کو ٹائم دیا گیا، کالجز نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. تو یہ سارے معاملات کیے. جنہوں نے نہیں کیا ان کے ایف ایم وڈرا ہو گئے، لیکن اتنی دیر میں کالجز کو ٹائم ملا ہوا تھا، انہوں نے ایڈجسٹ کیا. تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ جب کالجز کی ایفیلیشن وڈرا ہونے کے چانسز تھے لیکن وہ تمام ادارے یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو جو ہے پورٹل کے ذریعے رجسٹر کیا. تب تک ان کالجز کی ایفیلیشن موجود تھی، ایفیلیشن تو ختم نہیں ہوئی تھی.
تو پھر اس محاذ پر جو ہے ان اسٹوڈنٹس کو جعلی کہنا یا ان کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کا نہ ہونا یا یہ چیزیں غلط ہیں، جبکہ ان کی جے آئی ٹی کی رپورٹ جو تھی اس میں واضح طور پر جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ ان کالجز کے اسٹوڈنٹ جینین ہیں. 11,000 اور 300 سم تھنگ لائک دیٹ اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کیا جا رہا تھا ان دی سپلی ایگزام 2019، اور ان میں سے جناب چھان بین میں کچھ 5,000 اسٹوڈنٹس 5,169 اسٹوڈنٹس کو 5,169 اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ غیر ضروری کہہ کر ٹال دیا گیا تھا. باقی اسٹوڈنٹس 6,227 کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے جے آئی ٹی نے بھی کہا. پھر بعد ازاں جو آپ لوگ ٹون بنا رہے ہیں وہ ٹون ٹھیک نہیں ہے. تو یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ڈاکو میٹیریل میٹر سارے کے لیے نا. اب اس محاذ پر جو ہے پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن کمیٹی چیئرمین اور دیگر ممبران کا اتفاق نہیں ہو پا رہا، اور جب کہ ان کا اتفاق ہونا ضروری ہے، ظاہر ان کا اتفاق ہوگا تو سارا معاملہ آگے بڑھے گا. تو اب یہ ہے کہ ان کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے مستقلی آرڈر چاہ رہی ہے یونیورسٹی، اور یہ آرڈر جو ہے ان کو مل جائے اپنا کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ سے، یہ آرڈر مل جائے پاکستان بار کونسل سے، یہ آرڈر مل جائے ایچ ای سی کے آنر سے، تو یہ چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں. اور لاسٹ میں تو گورنر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کالجز کے جو معاملات ہیں ہوئے، بچوں کو انٹرٹین کرے، 5,000 جرمانہ ڈال کے کر لیں انٹرٹین، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اسپیسفک ریلیف کے مطابق چیزیں بنتی تھیں، تو گورنر کے اس آرڈر کو بھی انہوں نے ڈینائی کر لیا تقریباً. اب جو ہے اس پر لائے عمل یہی ہے کہ ایک ریٹ کے مطابق سارے معاملات کیے جائیں، اور اس پر سپریم کورٹ کی ابھی آپ جانتے ہیں جو حالات ہیں، ابھی کنسٹیٹیوشنل بینچ کو لے کر کنسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ عدالتوں کو لے کر ایک اپنا ہی معاملہ اس طرف چل رہا ہے، اور اس پر جو ہے یونیورسٹی بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ بھی بس نظر آ رہی ہے. لیکن یونیورسٹی نے آپ کو ڈینائی نہیں کیا، یونیورسٹی ڈیلے ضرور کر رہی ہے، ڈینائی نہیں کر رہی. اور ابھی ایسا کوئی پراپر آرڈر نہیں ہے، اور کوئی بھی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں BZU کے. اور میں نے لاسٹ میں ایکسپلین کر دیا کہ جو شخص آن دا پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ڈگری خرید رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یا ہم ان سے کویسچننگ کریں تو وہ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ڈگری خریدنا کہتے کس کو ہیں. کتابیں خریدنا تو ان کو آتی ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کتاب خرید کے گھر لا کے رکھ لیتے ہیں یا اپنے لائبریری میں رکھ لیتے ہیں، وہ خرید و فروخت تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈگری والی خرید و فروخت کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور چند لوگوں کی ناقابلی کی وجہ سے تمام جو ہے وہ کھیتوں پر وہ جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتے. تو اب یونیورسٹی کو مسائل ہیں، اس مسائل کے لیے کرنے کے لیے یونیورسٹی سپریم کورٹ کا منہ دیکھ رہی ہے کہ ابھی ٹائم ملے 6181/2020 کا ایک اسکیجول آئے، کیونکہ وہ ابھی جو ہے نا وہ ریٹ ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اسٹوڈنٹس کی پالیسی سے دیگر کو لے کر اپنے جواز سامنے رکھے. پھر ایچ ای سی جو ہے آپ کی لیڈنگ میں ہے، ایچ ای سی آپ کے حق میں ہے، قائمہ کمیٹی آپ کے حق میں ہے، گورنر آپ کے حق میں ہے. اور ایک اور چیز بتا دوں کہ اب آئندہ وقت میں ایک بل پاس کیا جا رہا ہے جس میں یونیورسٹی کی حدود کو آل پنجاب کیا جا رہا ہے کہ آل پنجاب میں بابدین ذکر یونیورسٹی کا کنٹرول ہو. اگر یہ اسی دوران ہو جاتا ہے تو یہ اسٹڈی سینٹر کے ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ظاہر ہے کالج بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت اب ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو یونیورسٹی بے بس ہے، اس لیے یونیورسٹی آپ کے کاغذ ایکسیپٹ نہیں کر رہی، ڈاکومنٹری ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ آپ لوگوں کے رپورٹس جو ہے نا وہ پاکستان بار کونسل ایکسیپٹ کرنے سے انکاری ہے. اب اس کے لیے فائنل اپرچونٹی سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہے، وہ کب ہوگی نو آئیڈیا. اب اس پر جو یونیورسٹی اپنی ریٹ پیش کرنے جا رہی ہے وہ کب پیش کرتی ہے، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو منڈے کو ضرور اپڈیٹ کروں گا کہ مزید اب کیا ہے. تو یہ چیزیں فیکٹ ہیں، اس فیکٹ کو سوچیں جس کو لے کر آپ لوگ سمجھیں. اور اس لیے گوس کالجز کے بچوں کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا، جیسے گوس کالجز کے بچوں کو انٹرٹین کیا جائے گا. بہت سارے ایسے بچے جن کا پارٹ 3 کلیئر ہے، رزلٹ کے لیے رکے ہوئے ہیں، پارٹ 3 کے ایگزام ہونے والے ہیں، پارٹ 2 کے ایگزام ہونے والے ہیں، دے آر ان لارج نمبر جن کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. بہرحال زیادتی ہے ایک. تو ان تمام اسٹوڈنٹ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کا حصہ بنیں، آپ پرنٹ میڈیا کا حصہ بنیں، اپنی وائس کو ریز کریں، وائس دبائیے مت. جو بھی فارم آپ کو ملتا ہے فارم پہ جا کر ضرور ڈسکس کریں، یونیورسٹی ضرور جائیں، پاکستان بار کونسل ضرور جائیں، اور گورنر کے پاس ضرور جائیں، پریس کے پاس ضرور جائیں. ہو سکے تو صدر ممالک کے تک پہنچیں، ان کے سامنے گزارش کریں، تو آپ کا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، پاور ہے. اس کے علاوہ مریم نواز سیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے دیگر سیلز ہیں. لیکن آئی تھنک سو کہ یہ جو صدر کا پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جن کے اہم رہنما سے لوگوں کا تعلق ہوگا. تو انشاءاللہ
میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ دسمبر کے 3rd ویک 2nd ویک تک آپ لوگوں کے حوالے سے فائنل کچھ اسٹیج آئے گی، تو آپ کو پھر اکوموڈیٹ کیا جانا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو اسکیجول آیا اس میں انٹرٹین کرنے کے وجہ سے معاملت ہوں گے۔ یونیورسٹی اسی لیے تمام اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہی کیونکہ وہ یہی چاہ رہی ہے کہ میں بار بار کسی چیز کو اپنے ساتھ جوڑوں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک مستقلی آرڈر لوں تو تمام اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کروں۔ اس لیے ڈاکومنٹ تو انہیں وصول کر رہی ہیں لیکن انٹرٹین کرنے کے حوالے سے بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی۔ باقی آپ تمام ویور فارمز پر جائیں اور اپنی ڈیمانڈ کریں ساری چیزوں کی، آپ لوگوں کے حق میں ساری چیزیں ہیں۔ تو سب اسٹینڈرڈس کے نام پر جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یونیورسٹی بے بس ہے بھائی، سیدھی بات ہے، یونیورسٹی بے بس ہے کیونکہ یونیورسٹی نہیں جو ہے نا وہ ایکسپلین کر پا رہی، پاکستان بار کونسل کو نہیں سمجھ میں بیٹھ رہا، تو یونیورسٹی بے بس ہے۔ باقی آپ لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ دسمبر تک آپ لوگوں کے لیے معاملات ہو جائیں گے، اور اللہ نے ویسے بھی ان ظالموں کو انشاءاللہ عبرت بنا دینا جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے زیادتی کا جو ہے نا وہ سارا مولا سارا انجام دیا۔ سسٹم نہیں ٹھیک کیا تو سسٹم وہیں کا وہیں ہے، زندگیاں بچوں کی تباہ کر دیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل JIT کی اس رپورٹ کو سہارا بناتے ہوئے جناب اعلیٰ پاکستان بار کونسل کے ڈیلائی کرنے والے فیصلے کی جناب اعلیٰ جو پاور بچتی ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سو اس لیے آپ لوگوں کو روک کے رکھا ہے، تو آپ نااہل نہیں ہیں، آپ کو نکالا نہیں ہے، لیکن صرف ایک آرڈر کی وجہ سے آپ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا۔